بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 31۔ میں دماریس کا ہاتھ پکڑے ہوئے رتھ کی طرف بڑھا جو ہم سے کافی دور کھڑا تھا۔ میں نے اسے رتھ میں سوار کرایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے گھوڑوں کو اشارہ کیا اور وہ ہوا سے باتیں کرنے لگے، وہی گھوڑے جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر پا رہے تھے، اب گویا فضاؤں میں تیرتے چلے جا رہے تھے۔ تمہارا شاہ تالاش کے دربار میں کیا منصب ہے دماریس؟ میں نے پوچھا۔ میں وزیر داخلہ ہوں معزز شہزور، دماریس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ملکہ کے پہاڑی قید خانے کی طرف جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ وہاں سے ہمیں ایک قیدی کو لانا ہے۔ کون سا قیدی؟ دماریس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری اطلاع کے مطابق اس قید خانے میں تمہارے علاوہ اور کوئی قیدی نہیں تھا۔ کیا ارکیداس تمہارا ماتحت ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وزیر داخلہ ہونے کے لحاظ سے مجھے اس پر مکمل فوقیت حاصل ہے اور میں اسے کوئی بھی حکم دے سکتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ یہ حکم ملکہ کے حکم سے متصادم نہ ہو، اس نے کہا۔ اور اگر تمہارا حکم ملکہ کے حکم سے متصادم ہو تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ تو اس صورت میں ارکیداس میرے نہیں بلکہ ملکہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، دماریس نے جواب دیا۔ تم ارکیداس کو یہ بتانا کہ یہ ملکہ کا ہی حکم ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم پہاڑی والے قید خانے کے پاس پہنچ گئے۔ دروازے پر حسب معمول 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مزید حیران کن بات یہ تھی کہ وزیر داخلہ دماریس میرے ساتھ تھا۔ دماریس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ارکیداس کو بلایا جائے۔ ارکیداس فوراً آ گیا۔ قید خانے کے دروازے کھولو اور اخلوص کو رہا کرو، ہم اسے لینے آئے ہیں، میں نے ارکیداس سے کہا، جسے مجھے اس حال میں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اخلوص ملکہ عالیہ استوفینہ کا قیدی ہے اور صرف انہی کے حکم سے اس کی رہائی مل سکتی ہے۔ ارکیداس نے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ یہ ملکہ عالیہ کا حکم بھی ہے اور شہنشاہ تالاش کا بھی، دماریس نے پر روب لہجے میں ارکیداس سے کہا۔ میں معزز وزیر داخلہ سے معذرت چاہتا ہوں، ارکیداس نے کہا۔ جب تک معزز دماریس ملکہ اور شہنشاہ کے اس حکم کے ثبوت میں کوئی تحریر پیش نہیں کریں گے، میں اس ارشاد کی تکمیل نہیں کروں گا، کیونکہ میں ملکہ عالیہ کے اس ذاتی قید خانے کا نگران ہوں اور براہ راست صرف ملکہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ثبوت؟ دماریس زور سے چلایا۔ بے وقوف آدمی، کیا تمہارے لیے اتنا ثبوت کافی نہیں ہے کہ مملکت کا وزیر داخلہ خود یہاں موجود ہے اور اپنی زبان سے تمہیں ملکہ اور شہنشاہ کا حکم سنا رہا ہے؟ لیکن معزز وزیر داخلہ ایک ایسے شخص کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں جو صبح تک سزائے موت کا قیدی تھا اور جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خصوصی دستے کے سربراہ ساقلوم کے حوالے کیا تھا۔ اب میں اس شخص کو آزاد اور زندہ دیکھ کر حیران ہوں کہ ملکہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا شخص موت کے منہ سے کس طرح بچ نکلا ہے۔ مجھے اس سارے معاملے میں کسی سازش کی بو معلوم ہوتی ہے۔ نہیں، میں اخلوص کو آپ لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا، ارکیداس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سنو ارکیداس، دماریس نے کہا، ملکہ عالیہ، شہنشاہ اور تمام رؤسائے مملکت اس وقت شہر کے وسط میں اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے میری واپسی کے منتظر ہیں۔ ان سب کی اور خاص طور پر ملکہ کی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اخلوص کو جلد از جلد وہاں پہنچا دیا جائے۔ میں وزیر اعظم کی حیثیت سے اور شہنشاہ اور ملکہ کی جانب سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اخلوص کو قید خانے سے نکال کر ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم واپس جا کر ملکہ عالیہ اور شہنشاہ سے
تمہاری حکومت دولی کی شکایت کریں گی اور اس کے بعد اپنے انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، ارکیداس نے سخت پریشان ہو کر کہا۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا، ایک شرط پر میں اخلوص کو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ، دماریس نے کہا۔ وہ یہ ہے کہ اخلوص کے ساتھ میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا تاکہ اپنے ہاتھوں سے ملکہ عالیہ کے قیدی کو ان کے سامنے پہنچا دوں۔ دماریس نے جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو ارکیداس۔ آپ لوگ یہیں ٹھہریں، ارکیداس نے کہا اور اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ارکیداس واپس آیا تو اخلوص اس کے ساتھ تھا۔ دماریس اس کی حیت گزاری دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کون ہے یہ شخص؟ اس نے مجھ سے پوچھا، اور اس قید خانے میں کب سے بند ہے؟ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا دماریس، میں نے کہا اور اخلوص کو سہارا دے کر رتھ میں سوار کرانے لگا۔ اخلوص نے سورج کی تیز روشنی سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ وہ آج 3.5 سال کے بعد سورج کی چمک دیکھ رہا تھا۔ تم آ گئے شہزور، اس نے وفور جذبات سے کامتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے دوست، مجھے ہرگز بھی یقین نہیں تھا کہ تم واپس آؤ گے۔ میں نے تمہیں دیوانہ سمجھا تھا۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ موت کے خوف نے تمہاری عقل ضبط کر دی ہے اور تم واہی تباہی بکنے لگے ہو، لیکن تم واقعی اپنے قول کے سچے نکلے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ارکیداس کہتا ہے کہ میری رہائی ملکہ کے حکم پر عمل میں لائی گئی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تمہیں بھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، میں نے دماریس کے ساتھ رتھ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس اثنا میں ارکیداس بھی دروازے کو تالا لگا کر رتھ میں سوار ہو گیا۔ اخلوص، مجھے اپنے گھر کا راستہ بتاؤ، میں نے اس سے کہا۔ پہلے ہم تمہارے گھر چلیں گے اور تم وہاں سے وہ انگوٹھی لوگی جسے تم نے بڑی حفاظت سے چھپا رکھا ہے۔ کس کا گھر اور کیسی انگوٹھی؟ ارکیداس زور سے چلایا۔ یہ سب کچھ کیا گھورک دھندا ہے؟ تم لوگوں کا منصوبہ کیا ہے؟ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خاموش بیٹھے رہو ارکیداس، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے ہم اخلوص کے گھر جائیں گے اور اس کے بعد اسٹیڈیم چلیں گے جہاں سب لوگ ہمارے منتظر ہیں۔ اخلوص نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا، لیکن میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یقیناً وہ سخت الجھن کا شکار تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ خود کو بالکل بے بس پا رہا تھا۔ رتھ شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب شہر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ سڑکوں پر ہر طرف فوجی ہی فوجی نظر آ رہے تھے جو خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارا رتھ جن راستوں سے گزرا ہر طرف مسلح فوجی سڑکوں کے دونوں طرف کھڑے ہوئے نظر آئے، لیکن انہوں نے ہم سے کوئی تعرض نہیں کیا اور خاموشی سے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے ہمارے رتھ کو گزرتے دیکھتے رہے۔ وسط شہر سے کچھ پہلے ایک تنگ سی گلی کے کنارے اخلوص نے رتھ رکوایا اور ہم سب لوگ اس میں سے اتر آئے۔ ارکیداس اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے اخلوص کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور مجھے برابر مشتبہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ گلی کے اندر داخل ہو کر اخلوص ایک خستہ حال مکان کے سامنے رک گیا۔ یہ ہے میرا گھر، اس نے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی کئی دیواریں گر چکی تھیں۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور دیوار سے ویرانی برس رہی تھی۔ ہم لوگ ٹوٹے ہوئے دروازے سے اس کھنڈر نما مکان میں داخل ہوئے جس کے وسیع صحن کے تقریباً وسط میں ایک بڑا سا درخت سایہ کیے کھڑا تھا۔ اخلوص دیوانہ وار درخت کی طرف بڑھا اور اس نے چند لمحے غور کرنے کے بعد اس کے تنے کے ایک سوراخ کو ہاتھ لگایا جس پر بہت سے سوکھے ہوئے تنکے جمع تھے۔ چڑیاں ایک عرصہ ہوا وہاں اپنا گھونسلہ چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ اخلوص نے تنکوں کو نکال کر پھینکا اور سوراخ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگا۔ مل گئی، وہ فرتے مسرت میں چلایا اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی بوسیدہ تھیلی تھی جس میں جگہ جگہ سوراخ ہو گئے تھے۔ اس نے تھیلی کو پھاڑ دیا اور اس میں سے ایک جگمگاتی انگوٹھی نکل آئی۔ اخلوص نے انگوٹھی میرے ہاتھ میں دے دی اور میں نے اسے جیب میں رکھ لیا۔ لباس کے نام پر میری کمر کے گرد ایک چیتھڑا لٹکا ہوا ہے۔
اخلوص نے کہا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں اندر سے کوئی لباس لے لوں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، تمہیں شہنشاہ کے سامنے اسی حلیے میں جانا چاہیے جس طرح تم قید خانے میں تھے۔ دماریس حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارکیداس کے چہرے سے اب خوف جھلک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی بڑی بھیانک سازش کا نشانہ بن گیا ہے، تاہم اب وہ خود کو مجبور محسوس کر رہا تھا۔ ہم سب لوگ دوبارہ رتھ میں بیٹھ گئے اور رتھ تیزی کے ساتھ اسٹیڈیم کی طرف روانہ ہو گیا۔ دور سے ہی لوگوں کا مجمع نظر آ رہا تھا۔ مجمع میں پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ غالباً وہ لوگ بھی جو کسی وجہ سے اپنے گھروں میں رہ گئے تھے، ان حیرتناک واقعات کی اطلاع پا کر اسٹیڈیم میں جمع ہو گئے۔ جگہ جگہ مسلح فوجی نظر آ رہے تھے۔ اسٹیڈیم کے قریب تو ان کا اجتماع بہت بڑا تھا، لیکن وہ خاموش کھڑے ہوئے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ رتھ اسٹیڈیم کے دروازے میں داخل ہوا اور تیزی سے چلتا ہوا معزز مہمانوں کی صفوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ تمام لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بدستور بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر نہیں گیا تھا۔ شاہ تالاش اور ملکہ ازدوفینہ بھی اپنی جگہوں پر موجود تھی۔ میں نے رتھ کو روکا اور اس میں سے سہارا دے کر اخلوص کو اتارا۔ ملکہ ازدوفینہ کی نظر جیسے ہی اخلوص پر پڑی، اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی، لیکن میری ایک ہی ڈانٹ نے اسے دوبارہ بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ ارکیداس نے ناقابل یقین نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو تالاش؟ میں نے اخلوص کو اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ شہنشاہ ذرا دیر تک اس عجیب الخلقت شخص کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ کیا تمہیں اخلوص یاد ہے؟ میں نے شہنشاہ سے پوچھا، جو آج سے کئی سال پہلے تمہارے دربار میں خوش نویس تھا۔ اخلوص؟ شہنشاہ نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے اخلوص یاد ہے۔ وہ دربار میں خوش نویس تھا، لیکن پھر اس کا بیٹا کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی بہت تلاش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملا، اور پھر اس کے چند ماہ بعد تو اخلوص بھی کہیں غائب ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ کہیں اور چلا گیا ہے یا شاید مر کھپ گیا ہے۔ یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اخلوص مرا نہیں تھا بلکہ زندہ ہے اور تمہارے سامنے موجود ہے۔ میں نے اخلوص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہنشاہ سے کہا، اور اس کا بیٹا کہیں غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ تمہاری ملکہ نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد اسے ہلاک کر کے شاہی محل کے ایک باغ کے کونے میں دفن کروا دیا ہے۔ اور صرف اسی کو نہیں، نہ جانے کتنے نوجوانوں کو تمہاری یہ چہیتی ملکہ اسی طرح ہلاک کروا چکی ہے۔ اخلوص کو اپنے بیٹے کی ہلاکت کا پتہ چل گیا تھا، اور اس نے ملکہ کو بتا دیا تھا کہ وہ شہنشاہ سے اس کی شکایت کرنے جا رہا ہے، جس پر ملکہ نے اسے قید کروا دیا، اور آج 3.5 سال بعد میں نے اسے قید سے رہائی دلوائی ہے۔ اخلوص مع ثبوت کے تمہارے سامنے موجود ہے شہنشاہ۔ اس کی دکھ بھری داستان اسی کی زبانی سنو، اور پھر خود اپنی سیاہ کار ملکہ کے بارے میں فیصلہ کرو۔ میں نے اخلوص سے کہا کہ وہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ شہنشاہ کے گوشے گزار کرے۔ وحشت زدہ اخلوص نے، جو اس سارے تماشے سے سخت پریشان تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے کہنے پر اشکوں اور آہوں کے درمیان اپنی داستان غم شہنشاہ تالاش کے روبرو بیان کی، اور میرے کہنے پر اشکوں اور آہوں کے درمیان اپنی داستان غم شہنشاہ تالاش کے روبرو بیان کی، اور نورال کی باتوں کا بھی حوالہ دیا، جس نے مرنے سے پہلے ملکہ کی سیاہ کاریوں کے بارے میں مکمل اطلاع دے دی تھی، اور اس کے بیٹے کے قتل کی خبر بھی سنائی۔ اور اس کے بعد اخلوص نے وہ انگوٹھی لے کر شہنشاہ کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کی۔ شاہ تالاش کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے ازدوفینہ کی طرف دیکھا۔ ازدوفینہ کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، اور اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ شاہ تالاش چند لمحوں تک بالکل خاموش بیٹھا رہا، گویا اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اچانک اپنی تلوار کھینچی اور پلک جھپکتے میں ازدوفینہ کا سر اڑا دیا۔ ازدوفینہ کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور خون کے چھینٹے آس پاس بیٹھے ہوئے عمرہ کے علاوہ میرے اور اخلوص کے جسموں پر بھی پڑے۔ ملکہ کا بے جان بدن کرسی سے لڑک کر ایک طرف کو گر گیا تھا۔ مہمانوں کی صفوں میں سناٹا چھا گیا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دیں شہزور،
شاہ تالاش نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، میرے لیے یہ کس قدر شرم اور افسوس کی بات ہے کہ میری ملکہ اس بے دردی کے ساتھ بے گناہ انسانوں کا خون بہاتی رہی اور مجھے اس کے بارے میں کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ شہنشاہ ہونے کی حیثیت سے رعایا کی جان کے تحفظ کی ذمہ داری میری ہے، اور مجھ سے اس معاملے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا فوری طور پر تدارک یہی ہو سکتا ہے کہ میں اس عورت کو موت کے گھاٹ اتار دوں جس نے اتنے لوگوں کو دکھ پہنچایا۔ شاہ تالاش چند لمحوں کے لیے رکا اور اس نے استوفینا کے خاک و خون میں لتھڑے ہوئے بے سر کے بدن کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ لیکن شاید اتنا کافی نہیں ہے شہزور، شاہ تالاش نے دوبارہ کہنا شروع کیا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، اور شاید کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا سوائے تمہارے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تم یا تو خود دیوتا ہو جو انسان کا روپ دھار کر ہمیں ہمارے گناہوں کا احساس دلانے اور مزید گناہوں سے ہمیں باز رکھنے کے لیے زمین پر اتر آیا ہے، یا کسی دیوتا نے تمہیں اپنی قوتیں بخش کر اس کام پر مامور کیا ہے۔ تم ایک مقدس ہستی ہو، تم ان تمام انسانوں سے بلند ہو جو روئے زمین پر کہیں بھی موجود ہیں، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آج سے یہ تخت و تاج تم سنبھالو، کیونکہ میری نظر میں تم اس منصب کے اہل ہو۔ تم طاقتوروں کے خلاف کمزوروں کا دفاع کر سکتے ہو اور ناانصافیوں کا ازالہ کر سکتے ہو۔ اٹھو اور میری جگہ سنبھالو۔ میں اپنی بقیہ عمر عبادت و ریاضت میں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، البتہ تم سے ایک درخواست ہے، اگر مناسب سمجھو تو ہم لوگوں کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی شاہ تالاش اپنی کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری اصلیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ میں نے شاہ تالاش کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کی کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، مجھے تخت و تاج کی کوئی تمنا ہے، نہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہے۔ میں مظلوموں اور بے گناہوں کے کام آتا ہوں، اور شاید قدرت نے میری تخلیق اسی غرض سے کی ہے کہ میں ظالم، جابر، مغرور اور متکبر انسانوں کو ان کی اوقات میں رکھوں۔ استوفینا نے جو کچھ کیا اس میں تمہارا زیادہ قصور نہیں تھا، قصور استوفینا کا ہے اور اسے اپنے قصور کی سزا مل چکی ہے۔ تمہارے لیے محض یہ احساس کر لینا ہی کافی ہے کہ تم سے کوتاہی ہوئی ہے اور تم نے بروقت ان باتوں کا پتہ نہیں چلایا، جس کی وجہ سے بہت سی انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ تمام امراء و رؤساء اور معززین شہر تصویر حیرت بنی اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے اور ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ میں تمہیں اپنے محل میں چلنے اور وہیں قیام کرنے کی دعوت دیتا ہوں شہزور، شاہ تالاش نے مجھ سے کہا۔ تم جب تک چاہو وہاں رہو، تمہاری میزبانی میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، مجھے محلوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارے شہر میں میرا قیام چند روز سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ چند روز میں اپنے استاد اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے دوبارہ اپنے درمیان میں پا کر بہت خوش ہوں گے۔ دراصل میرا ارادہ تھا کہ ایتھنز میں چند روز قیام کرنے کے بعد شرنجانہ کو ساتھ لے کر گاؤں نکل جاؤں اور کچھ عرصہ شرنجانہ کے ساتھ گاؤں میں گزاروں۔ میں نے شاہ تالاش کے سامنے جان بوجھ کر شرنجانہ کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جیسی تمہاری مرضی شہزور، شاہ تالاش نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اور ہاں، میری تم سے درخواست ہے، اور ہم لوگ نادانستگی میں جن گستاخیوں کے مرتکب ہوئے ہیں ہمیں ان کے ازالے کا موقع دو۔ میں تمہارے اعزاز میں ایک ضیافت دینا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ مجھے تمہاری ضیافت میں شرکت کر کے خوشی ہوگی شاہ تالاش، میں نے جواب دیا۔ اور ہاں، میری تم سے درخواست ہے کہ اخلوص کو اس کے سابقہ منصب پر بحال کر دو۔ اس کا بیٹا مارا جا چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نقصان کی تلافی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ تم جو کچھ بھی اس کے لیے کر سکتے ہو تمہیں کرنا چاہیے۔ میں اخلوص کو نہ صرف اس کے سابقہ منصب پر بحال کر دوں گا، بلکہ اسے اتنا مال و دولت دوں گا کہ پھر اسے زندگی میں کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہے گی۔ اس نے قید خانے میں جتنی مصیبتیں جھیلی ہیں میں ان کا ازالہ ضرور کروں گا، شاہ تالاش نے جواب دیا۔ کل رات شاہی محل میں تمہارے اعزاز میں ضیافت ہوگی، جس میں طوفان کلب کے سربراہ استاد اشکند اور دوسرے لوگوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔
شاہ تالاش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی تمام معزز مہمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ استاد اشکنت، مغریز اور دوسرے لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ استاد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور مغریز کی آنکھوں میں حیرتوں کے سمندر موجزن تھے۔ ہم لوگ کلب میں واپس آ گئے، لیکن یہ واپسی اتنی آسان نہ تھی۔ راستے میں جگہ جگہ لوگوں کے زبردست ہجوم اکٹھے تھے جو قریب سے میری ایک جھلک دیکھنے کے متمنی تھے۔ اب کوئی بھی شخص مجھ پر پتھر یا گلے سڑے پھل نہیں پھینک رہا تھا، بلکہ ہر طرف میری غیر معمولی اور حیران کن بہادری کے چرچے تھے۔ اسٹیڈیم سے کلب تک کا آدھے گھنٹے کا راستہ ہم لوگ بڑی مشکل سے 3 گھنٹے میں طے کر پائے تھے۔ کلب کے دروازے پر خلقت کا ایک بڑا مجمع تھا جو مجھے قریب سے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ مغریز اور دوسرے لوگوں نے بڑی مشکل سے میرے لیے راستہ بنایا۔ میرے اندر داخل ہونے کے بعد کلب کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا اور کئی پہرے دار تعینات کر دیے گئے تھے۔ میں ایک بار پھر خود کو اپنے لوگوں کے درمیان پا کر بے حد مسرت محسوس کر رہا تھا۔ استاد جیسے مجھ پر فدا ہوا جا رہا تھا۔ طوفان کلب میں استاد وہ واحد شخص تھا جو کسی حد تک میری ناقابل تسخیر ہونے کے راز سے واقف تھا، اور اسی وجہ سے اسے میرے اس عجیب و غریب اور ناقابل یقین کارنامے پر اتنی حیرت نہیں تھی کہ میں نے 4 گھوڑوں والے رتھ کو کس طرح اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ لیکن مغریز اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ ایک نہایت حیران کن واقعہ تھا، اور وہ لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اطمینان سے بیٹھنے کے بعد استاد سے سب سے پہلا سوال شرنجانہ کے بارے میں کیا۔ استاد نے شرنجانہ کے بارے میں کچھ بتانے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ جواب میں استاد نے کہا، میں نے مغریز کو اسی دن گاؤں روانہ کر دیا تھا، لیکن وہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ میں ہر بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں استاد، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شرنجانہ کے پڑوسیوں نے مغریز کو بتایا کہ آج سے چند روز پہلے شرنجانہ اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ اسے کسی نے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا، اور جس دن شرنجانہ کی موت واقع ہوئی اسی دن ملکہ استوفینہ کے خصوصی دستے کے چند سپاہیوں کو گاؤں میں دیکھا گیا تھا۔ ان سپاہیوں نے گاؤں والوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ وہاں شکار کھیلنے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرنجانہ کے قتل کی ذمہ دار بھی ملکہ استوفینہ ہے۔ میں نے دکھ بھرے انداز میں کہا، اس عورت نے اپنی ذاتی دشمنی کی خاطر کتنے انسانوں کی جان لے لی ہے۔ اسے یقیناً اپنے جاسوسوں کے ذریعے میرے اور شرنجانہ کے مراسم کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا، اور اس نے حسد اور رقابت کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے آدمیوں کے ذریعے شرنجانہ کو قتل کروا دیا۔ اس کے لیے یقیناً یہ بات ناقابل برداشت ہوگی کہ شرنجانہ کو میرا قرب حاصل رہے۔ بالکل یہی ہوا ہوگا، استاد نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن اب صبر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ شرنجانہ مر چکی ہے اور اب کوئی اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ شرنجانہ کی اصل قاتل استوفینہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پا چکی ہے۔ ہاں، مجھے صبر ہی کرنا ہوگا، میں نے آہستگی سے کہا، لیکن در حقیقت مجھے شرنجانہ کی موت کا بہت صدمہ ہے۔ وہ ابھی بالکل نوجوان تھی اور اس نے دنیا میں ابھی کیا ہی دیکھا تھا۔ وہ بیچاری میری وجہ سے ماری گئی۔ ایتھنز میں اپنے قیام کے دوران میں اب تک 2 نوجوان اور بے گناہ عورتوں کی ہلاکت کا سبب بن چکا ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جب تک میں یہاں موجود ہوں کسی عورت کو اپنے قریب آنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں شرنجانہ کے ساتھ بہت کچھ وقت گزارنے کا خواہش مند تھا، لیکن ظالموں نے مجھے اس کا موقع ہی نہ دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ پروفیسر، سارے شہر میں میرے نام کی دھوم مچ گئی۔ ہر طرف میرا ہی چرچا تھا، ہر زبان پر میرا ہی ذکر تھا، ہر محفل میں میں ہی موضوع گفتگو تھا۔ دوسرے دن شام کو شاہی سواری مجھے لینے آئی اور میں استاد اور مغریز کے ساتھ شاہ تالاش کی پرتکلف اور شاندار ضیافت میں شریک ہوا، جہاں سارے شہر کے امراء اور رؤسا موجود تھے۔ اسی دعوت میں میں نے اخلوص کو دیکھا۔ میں تو اسے پہچان بھی نہ سکا تھا، لیکن جب اس نے قریب آ کر مجھ سے گفتگو کی تب میں نے اسے پہچانا۔ اب میرے سامنے ایک نیم برہنہ نیم وحشی عجیب الخلقت ہستی کے بجائے ایک مہذب اور شائستہ انسان کھڑا ہوا تھا، جس کے جسم پر معقول لباس تھا، جس کے بال اور ناخن قاعدے سے کٹے ہوئے تھے
اور جسم صاف ستھرا تھا۔ میں اخلوص کو اس بدلی ہوئی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اخلوص میرا بہت ممنون تھا۔ میرا شکریہ ادا کرتے کرتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اسے نئی زندگی دی ہے، ورنہ کچھ دنوں قید و بند کی صعوبتیں مزید برداشت کرنے کے بعد وہ مر جاتا۔ اس کی لاش کو خاموشی سے کہیں دفن کر دیا جاتا اور اس ظلم کے بارے میں کسی کو اطلاع بھی نہ ملتی۔ بہرحال شاہی ضیافت میں بڑا جشن اور ہنگامہ رہا۔ طبقہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والی بہت سی حسین اور نوجوان خواتین نے مجھ سے بے تکلف ہونے اور میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں خوبصورتی سے ٹال دیا۔ شاہ تالاش نے جو ایک دن پہلے مجھے اپنے تاج و تخت کی پیشکش کر چکا تھا، اب دوبارہ مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس کی مملکت کا وزیر اعظم بننا قبول کروں۔ شاہ تالاش کی اس تجویز کی استاد اشکن نے بھی حمایت کی، لیکن میں نے ان لوگوں کو صاف منع کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے کسی عہدے یا منصب کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ پروفیسر، اس کے بعد میں نے طوفان کلب میں مزید چند دن گزارے، لیکن اب یہاں کا ماحول بدل گیا تھا۔ میں جو پہلے یہاں کے لوگوں کا بے تکلف ساتھی تھا، اب ان کے لیے اجنبی بن گیا۔ استاد کی شفقت آمیز ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکیوں کی جگہ ایک محتاط رویے نے لے لی تھی، اور استاد کا رویہ میری جانب اب ایسا تھا گویا وہ میرا استاد نہیں بلکہ میں اس کا استاد ہوں۔ مغریز اور دوسرے ساتھیوں کی بے تکلفی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ وہ میری جانب عزت و احترام کا انداز اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب وہ میرے قریب آنے کے بجائے میری موجودگی میں شاید ایک قسم کی بے چینی محسوس کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے اپنے جیسا انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی تھی۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی مجھے کوئی دیوتا یا دیوتا کا اوتار سمجھنے لگے تھے۔ استاد نے میرے سپرد کوئی کام بھی نہ کیا۔ میں دن بھر خالی رہتا، جبکہ دوسرے لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف رہتے تھے۔ جلد ہی اس ماحول سے میرا دل اکتا گیا۔ جب تک میری مخفی قوتوں کا بھرپور انکشاف نہیں ہوا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ایک بار پھر ان قوتوں کا انکشاف ہو جانے کے بعد اب میرے لیے یہ ناممکن تھا کہ لوگوں کو یہ باور کرا سکوں کہ میں بھی انہی جیسا ایک انسان ہوں۔ مجھے یاد تھا کہ استاد نے پہلے مجھ سے ایک بار یہ بات کہی تھی کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کلب کا نگران بنا دے اور اس کے مرنے کے بعد میں اس کلب کو سنبھالوں، لیکن اب ایک بار بھی استاد کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کلب کا نگران کسی انسان کو ہی بنا سکتا تھا، اور میں اب ان لوگوں کی نظر میں انسان کے علاوہ کوئی اور چیز تھا۔ اجنبیت اور بیگانگی کے اس ماحول میں میں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رہ سکا۔ میں ایک عضو معطل کی طرح زندگی گزار رہا تھا، جسے صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، اور جسے اس کے اپنے لوگ اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ بالکل وہی صورتحال تھی جو اس سے پہلے ساردا میں تھی۔ آخر ایک رات کو جب کہ کلب میں سارے لوگ محو خواب تھے، میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا استاد کے کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر اس کے بزرگ اور پرشفقت چہرے پر ڈالی۔ استاد نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے اس کی عنایات کے لیے اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اس سے جانے کی اجازت طلب کی تو وہ مجھے بخوشی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اور دوسرے لوگ بھی مجھے روکنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ میں رات کے سناٹے میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے اہل ایتھنز کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک ایسا سبق دے دیا تھا جسے انہوں نے یقیناً ایک طویل عرصے تک یاد رکھا ہوگا۔ رات کی تاریکی میں میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سڑک پر کھڑے ہو کر میں نے کلب کی وسیع و عریض عمارت میں ایک الوداعی نظر ڈالی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں ایک مشتبہ شخص کی حیثیت سے داخل ہوا تھا۔ میری ملاقات ایک مالیشے کی حیثیت سے ہوئی تھی، اور اب میں اس شہر کے سب سے معزز آدمی کی حیثیت سے اس جگہ سے رخصت ہو رہا تھا۔ رات تقریباً آدھی گزر چکی تھی جب میں نے اپنی سفر کا آغاز کیا، اور سارا شہر محو خواب تھا۔ کہیں کہیں گلیوں میں چوکیداروں کے جاگتے رہو کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور میں حتی المقدور چوکیداروں کی نگاہوں سے بچتا ہوا شہر کے باہر جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں آوارہ کتوں کے غول شور مچاتے پھر رہے تھے۔
مجھے دیکھ کر ان کے شور میں اضافہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے میرے قریب آنے پر یا مجھ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کی۔ میں خاموشی سے اور اطمینان سے اپنا سفر طے کرتا رہا۔ میرا رخ اس گاؤں کی طرف تھا جہاں میں نے شرنجانہ کے ساتھ کچھ روز گزارے تھے۔ میں اس مکان کو آخری بار دیکھ لینا چاہتا تھا جس سے میری زندگی کی بہت سی خوشگوار یادیں وابستہ تھیں۔ چلتے چلتے ساری رات بیت گئی پروفیسر، اور دور افق پر شہر کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ میری منزل اب زیادہ دور نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہوتے میں اس گاؤں میں داخل ہو گیا اور سیدھا اس مکان میں پہنچا جہاں میں کچھ دن شرنجانہ کے ساتھ رہا تھا۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ سارا مکان خالی بھائیں بھائیں کر رہا تھا، اس میں کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر تک ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا جو اس کمرے میں موجود تھی۔ اب وہ بے جان و منجمد اشیاء جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ان میں اس وقت زندگی کی لہر دوڑتی نظر آتی تھی جب وہ کسی انسان کے توسط میں آ جاتی تھی۔ میں زیادہ دیر تک اس مکان میں نہیں رک سکا۔ مجھے شرنجانہ کے قتل کا انتقام کسی سے لینا نہیں تھا، کیونکہ اول تو مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کس شخص کے ہاتھوں نے شرنجانہ کا گلا گھونٹا ہے، اور اگر معلوم ہو بھی جاتا تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ شرنجانہ کی اصل قاتل تو استوفینا تھی، وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں تھی، اسے اپنے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ میں چند منٹوں کے بعد اپنی یادوں کے اس حسین گہوارے سے باہر نکل آیا۔ ابھی بہت سویرا تھا اور رات کا دھندلکا باقی تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر چل پھر رہے تھے، لیکن زیادہ چہل پہل نظر نہیں آ رہی تھی، اور اسی لیے شاید مجھے کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ بہرحال میرے لیے اب یہ بات بے معنی تھی کہ کسی نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں۔ میں نے منزل کا تعین کیے بغیر ایک سمت میں قدم بڑھانا شروع کر دیے اور جلد ہی گاؤں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جس وقت سورج کی روشنی پوری طرح پھیل گئی، اس وقت تک میں گاؤں سے بہت دور نکل چکا تھا۔ ایتھنز اس سے کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ صبح کو جب استاد مغریز اور دوسرے لوگ بیدار ہوئے ہوں گے اور انہوں نے مجھے وہاں موجود نہیں پایا ہوگا تو انہیں سخت اچنبھا ہوا ہوگا اور انہوں نے میری تلاش شروع کر دی ہوگی، لیکن اب وہ میری گرد کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ آبادیاں پیچھے رہ گئی تھیں پروفیسر، اور ناہموار ٹیلوں اور اونچی نیچی زمین اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ سورج اب تیزی سے چمک رہا تھا اور اس میں کافی تمازت محسوس ہو رہی تھی۔ میں جو کہ کھانے پینے کی انسانی ضروریات سے بے نیاز تھا، اسی طرح چلتا رہا۔ بڑا ویران اور غیر آباد علاقہ تھا جہاں سے میں گزر رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی، لیکن خاردار جھاڑیوں اور ناہموار ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ میں چلتا رہا، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چارسو پھیل گیا، اور اب میں نے آرام کرنے کی ٹھانی اور ایک جھاڑی کے قریب زمین کو سنگریزوں اور خشک پتوں سے صاف کر کے میں نے وہاں رات بسر کی۔ صبح کو میں نے پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس دفعہ میں ایک طویل سفر کرنا چاہتا تھا اور بالکل نئی دنیاؤں کی تلاش میں سرگردان تھا، جہاں میں نئے تجربات اور نئے حوادث سے دوچار ہونے کا موقع حاصل کر سکوں۔ چنانچہ پروفیسر، اس دفعہ میرا سفر مہینوں تک جاری رہا تھا۔ میں خشکی کے علاوہ کئی آبی راستوں سے بھی گزرا۔ راستے میں کئی جگہ مجھے آبادیاں اور بستیاں ملی۔ میں نے ان میں سے ایک آدھ میں چند روز قیام بھی کیا، ایک آوارہ گرد مسافر کی حیثیت سے، لیکن میں ایک آدھ روز سے زیادہ کہیں نہیں رکا اور مسلسل حرکت کرتا رہا۔ میں یونان کی زمین سے باہر نکل چکا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب میں کس ملک کی سرزمین پر سفر کر رہا ہوں۔ لیکن اتنا احساس مجھے ضرور تھا کہ میں یورپ کے علاقے سے نکل کر ایشیا کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں۔ شاید میں ترکی میں تھا، یا شاید ایران میں، یا شاید عراق میں۔ بہرحال اس وقت ان ممالک کی وہ سرحدیں اپنا وجود نہیں رکھتی تھیں جو کہ آج ہیں، اور نہ ہی ان کی وہ شکل تھی جو کہ تمہارے دور میں ہے۔ مجھے ایشیا میں اپنے داخل ہونے کا اندازہ اس طرح ہوا کہ لوگوں کے چہرے بدل گئے تھے۔ مغربی خد و خال کی جگہ مشرقی نقوش نے لے لی تھی، لباس بھی بدل گئے تھے، زبانیں بھی بدل گئی تھیں۔ مجھے مسلسل سفر میں رہنے کے سبب اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں کس ملک سے گزرتا ہوا کس ملک میں داخل ہو گیا ہوں، کیونکہ میں زیادہ تر ایسے راستوں سے سفر کرتا تھا جہاں انسانی آبادیاں موجود نہ ہوں۔
اور کئی مہینے تک میں کسی انسان کی شکل نہیں دیکھتا تھا۔ وہ ایک خوشگوار اور سہانی صبح تھی جب میں ایک ہرے بھرے اور گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ موسم سرما کا زور ٹوٹ چکا تھا، بہار کی آمد تھی۔ درخت کی خوش ٹہنیوں پر نئی کونپلیں تیزی سے پھوٹ رہی تھیں، شگوفے مسکرانے لگے تھے اور چڑیوں کی چہچہاہٹ میں سرخوشی اور سرمستی کا عالم تھا۔ خود مجھ پر بھی ایک بے خودی کی سی کیفیت طاری تھی۔ میں درختوں کی گھنی شاخوں اور بے تحاشا پھیلی ہوئی بیلوں میں سے راستہ بناتا ہوا میلوں اندر چلا گیا۔ بے حد گھنا اور وسیع و عریض جنگل تھا۔ میں نے گھنے درختوں اور گہرے سبز رنگ کی بیلوں سے گھرے ہوئے خشک پانی کے ایک چشمے کو دیکھا اور بے ساختہ اس میں کود پڑا۔ کافی دیر تک میں چشمے میں نہاتا رہا اور میں نے مدتوں کے بعد ٹھنڈا پانی جی بھر کر پیا۔ جب میں چشمے سے پانی پی کر اور نہا دھو کر باہر نکلا تو چشمے کے کنارے ہی ایک طرف اگی ہوئی نرم گھاس پر لیٹ گیا۔ گھاس سے تھوڑی دور کے فاصلے پر کچی اور نم زمین تھی۔ اچانک میں نے اس نم زمین میں ایک ایسی چیز دیکھی جس نے مجھے سخت حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ واضح طور پر انسانی قدموں کے نشانات تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں خود اس نم زمین سے گزر کر چشمے تک نہیں گیا تھا، بلکہ میں گھاس پر چلتا ہوا گیا تھا، اس لیے یہ نشانات میرے اپنے قدموں کے نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اس جگہ کوئی انسان موجود ہے۔ اس گھنے جنگل میں میلوں اندر، جہاں دن کے وقت بھی ہلکا اندھیرا چھایا رہتا تھا، انسان کا وجود کہاں سے آ گیا؟ اور اس تنہائی اور ویرانی میں کوئی انسان کیا کر رہا ہے؟ میرے ذہن میں اچانک ہی یہ سوال پیدا ہوا اور میں نے خود ہی اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی عابد و زاہد ہو، کوئی تارک الدنیا شخص جو اس ویرانے میں اپنی تزکیہ نفس کے لیے بیٹھا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہاں کسی خفیہ عمل میں مصروف ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی مفرور مجرم ہو اور سزا کے خوف سے بھاگ کر جنگل میں چھپ گیا ہو۔ بہرحال میرے لیے گہری دلچسپی کا سامان پیدا ہو چکا تھا اور انسانی قدموں کے ان نشانات نے میرے اندر زبردست تجسس پیدا کر دیا تھا۔ میں نے چشمے کے آس پاس اور دور دور تک نظریں دوڑائیں، مجھے انسانی جھلک نہیں دکھائی دی۔ قدموں کے نشانوں کو غور سے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ تازہ نشانات ہیں۔ میں نے نشانوں کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ یہ کافی بڑے پیروں کے نشانات تھے، جن سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جس شخص کے قدموں کے یہ نشانات ہیں وہ کوئی بھاری بھرکم اور تنومند آدمی ہے۔ میں کافی دیر تک گھاس پر لیٹا رہا۔ ٹھنڈی ہوا کی فرحت بخش جھونکوں اور ماحول کی تراوٹ نے مجھے نیند کی حسین دنیا میں پہنچا دیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ یقیناً سورج کے غروب ہونے میں ابھی کافی دیر باقی تھی، لیکن درختوں کی گھنی چھاؤں تلے غروب آفتاب سے پہلے ہی اندھیرا ہو گیا تھا۔ جنگل میں اس وقت دور دور تک ایک عجیب پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا، اور اس سناٹے کو توڑتی ہوئی کسی وقت کسی پرندے کی تیز آواز فضا میں گونج اٹھتی۔ جواب میں جنگل کے کسی اور دور دراز گوشے سے ایک اور آواز بلند ہوتی۔ چند گھنٹوں تک آوازوں کا تبادلہ ہوتا رہا اور اس کے بعد ایک بار پھر سناٹا طاری ہو جاتا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور میں نے قدموں کے ان نشانوں پر دوبارہ نظر ڈالی۔ کسی نئے نشان کا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص دوبارہ چشمے کی طرف نہیں آیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید رات ہونے سے قبل وہ شخص دوبارہ اس چشمے کے پاس آئے، لیکن درختوں کے نیچے گہرا اندھیرا پھیل گیا اور وہ نہیں آیا۔ اب غروب آفتاب کا وقت آ گیا تھا۔ چڑیاں بسیرا لینے کی تیاریاں کر رہی تھیں اور ان کی چہکار سے سارا جنگل گونج رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گویا میرے سر کے اوپر ہزارہا اقسام کے 9 بہ 9 ساز بج رہے ہوں، جن کی مختلف آوازیں آپس میں گڈمڈ ہو کر ایک عجیب و غریب صوتی آہنگ اختیار کر گئی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد چشمے کے کنارے ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے پاؤں پانی میں لٹکا دیے۔ شام ہونے کے ساتھ ہی پانی بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اب چڑیوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا اور وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں جا کر دبک گئی تھیں۔ میرے پیروں کو ایک بے حد فرحت بخش خونکی کا احساس ہو رہا تھا، اور میں اپنی بے پناہ اور لامتناہی یادوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک
مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ میں نے بے شمار جنگلوں میں راتیں اور دن گزارے تھے جو طرح طرح کے جانوروں اور درندوں اور کیڑوں مکوڑوں سے بھرے ہوئے تھے، اور میں ان سب کی آواز بخوبی شناخت کر سکتا تھا، لیکن جو آواز میں سن رہا تھا وہ کسی جانور کی آواز نہیں تھی۔ میں نے اپنے کان پوری طرح آواز پر لگا دیے۔ آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس میں ہلکا اتار چڑھاؤ بھی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں ناقوس پھونکا جا رہا ہو، یا کہیں قریب کوئی بستی ہے اور وہاں کے لوگ اپنی شام کی عبادت میں مصروف ہیں۔ میں نے اپنے کانوں کو پوری طرح متوجہ کرتے ہوئے آواز کی سمت کا تعین کیا اور اس کے بعد اسی سمت میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی میں نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ آواز ختم ہو گئی۔ وہ جس طرح اچانک ابھری تھی اسی طرح اچانک غائب ہو گئی۔ میری متعین کردہ سمت غائب ہو گئی اور میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں یہیں رک کر انتظار کروں گا، کیونکہ چشمے پر صبح کو تو کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا۔